السلام علیکم، میرا نام ہے حافظ محمد اسد اور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل آن لائن قرآن ٹیوٹر میں۔ آپ سب سے اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک، سبسکرائب اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، لازمی کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ آن لائن ٹیوشن پڑھنا چاہتے ہیں تو میرا واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے اور شروع میں تھمب نیل میں بھی میرا نمبر موجود ہے۔ آپ واٹس ایپ پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ قاعدہ بھی پڑھنا چاہتے ہیں، اسپاڑہ یا قرآن مجید یا اسلامیات کے سبجیکٹ سے متعلق پڑھنا چاہتے ہیں تو مزید تفصیلات آپ کو واٹس ایپ پر فراہم کر دی جائیں گی۔ جیسا کہ پچھلے سبق میں ہم نے اس چیز کو سمجھا، میں نے آپ کو بتایا کہ مشدد کیا ہوتا ہے، تشدید کیا ہوتی ہے، شد کیا ہوتی ہے، اس کو ہم کس طرح سے ادا کرتے ہیں، اور اس علامت کا جب ایک حرف کے اوپر آ جانا اور اس کے بعد ایک حرف کو ہم نے کس طرح سے ادا کرنا ہے، کس طرح سے ہم نے پڑھنا ہے، یہ میں نے آپ کو پچھلے سبق میں بھی بتایا۔ اور اس سے پہلے سابقہ جتنے بھی ہم نے اسباق پڑھے ہیں ان میں وقتاً فوقتاً یہ چیزیں تھوڑی تھوڑی کر کے سامنے آتی جا رہی ہیں تاکہ ہم ذہنی طور پہ پہلے ہی تیار رہیں کہ آنے والا سبق اس طرح ہمارے سامنے آئے گا۔ اسی طرح میں جب آپ کو کوئی سابقہ سبق کے متعلق کچھ بتاتا ہوں تو میں کچھ ایسا آپ کو اگلے سبق کے بارے میں پہلے ہی ایک اس کا ہنٹ دے دیتا ہوں، آپ کو بتا دیتا ہوں، تاکہ جب میں آپ کو ایک نئی تختی، ایک نیا سبق شروع کرواؤں تو اس سے پہلے آپ کو کچھ بنیادی چیزیں جو نئے سبق کے بارے میں ہوں وہ آپ کو معلوم ہوں۔ انشاءاللہ تعالی آج کے اس سبق میں بھی ہم 3 لائنیں کور کریں گے کیونکہ یہ سبق تھوڑا سا لینتھی ہونے والا ہے اور آگے آنے والے سبق میں تھوڑے سے مشکل حرف بھی ہیں اور بہت زیادہ احتیاط سے پڑھنے والے حرف ہیں، کیونکہ بات پھر گھوم کے ادھر ہی آئے گی کہ ہم نے یہاں سے اپنی بیسکس کو، اپنی بنیادوں کو الحمدللہ اتنا مضبوط کر کے قرآن پاک کی طرف بڑھنا ہے کہ جب ہم پڑھیں، جب ہم کسی کو پڑھائیں یا سنائیں، یا کوئی خواہش کرتا ہے کہ آپ نے قرآن پاک ماشاءاللہ پڑھ لیا ہے تو جس طرح ایک سلسلہ چلتا ہے آمین کی جاتی ہے یا قاعدہ ختم ہوتا ہے تو ایک خوشی ہوتی ہے گھر والوں کو بھی کہ بچے نے مکمل کیا، یا گھر میں کسی بڑے نے جو ہے مکمل کیا تو وہ چاہتے ہیں کہ آگے میں سب کو اس کے بارے میں بتاؤں، کیونکہ یہ خوشی کی بات ہے کہ قرآن پاک پڑھ لینا توفیق ربی ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ یہ سلسلے چلتے ہیں۔ تو ادھر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ جی آپ تھوڑا سا قرآن پاک پڑھ کے سنائیں، یا بچے کو کہتا ہے کہ آپ نے قاعدہ مکمل کیا ہے آپ قاعدہ سنائیں، تو الحمدللہ رب العالمین کے جب ادھر سے ہمارا معاملہ بہترین چل رہا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی سامنے سننے والا جب کہے گا تو وہ سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کیے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ انشاءاللہ تعالی آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف زین نون ان، نون زبرنا، ان، الف زین نون ان، نون زبرنا، ان، الف زین نون ان، نون زیر یعنی، انی۔ اب اس پہلی ہی لائن کے اندر ہمارے سامنے 3 لفظ موجود ہیں، لیکن ان کی جو ہے وہ ساخت مختلف ہے، ان کی جب ہم ادائیگی کرتے ہیں وہ ادائیگی کی الفاظ کے اندر جو آواز ادا ہوگی وہ مختلف ہے، لیکن دیکھا جائے تو حرف تینوں ایک طرح سے ایک دوسرے سے بہت زیادہ ملتے بھی ہیں، جس طرح انا، انا، انی۔ یہاں پہ فرق جو ہے وہ آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ جب ہم نے یہاں پہ یہ انا پڑھا اس کو لمبا نہیں ہم نے کیا، اسی طرح جب ہم نے اس انا کو اس لفظ کو ہم نے ادا کیا تو یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا لفظ کو کھینچ کے پڑھا، اسی طرح جب ہم نے یہاں پہ ادا کیا تو ادھر ہم نے اس سے کچھ زیادہ کھینچ کے لفظ کو ادا کیا، کیونکہ یہ تمام چیزیں جو ہیں ان تمام چیزوں کا مجموعہ ہمارے سامنے اب موجود ہے کہ جو ہم پیچھے سے پڑھ کے آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے معاملات آگے چلتے جائیں گے، قاعدہ اپنے اختتامی مراحل کی طرف بڑھتا جائے گا، تو یہ چیزیں تھوڑی سی مشکل ضرور ہوں گی، لیکن
وہاں پہ پریشان بالکل نہیں ہونا، کیونکہ یہ وہی تمام چیزوں کا مجموعہ ہے کہ جو ہم پیچھے سے پڑھ کے آئیں گے یا یہاں سے پڑھ کے آگے کی طرف جائیں گے۔ اگلی لائن پڑھتے ہیں، میم زین نون من، نون زبر نا، منا، میم زین نون من، نون زیر یعنی، منی، سا پیش میم سم، میم زبر ما، ثم۔ اب یہاں پہ سما کو لمبا نہیں کرنا، ادھر وہی طریقہ کار جو ہے وہ اپلائی ہوگا، کیونکہ یہاں پہ میم ساکن ہے، جزم موجود نہیں ہے، حرف کسی طرح بھی لمبا نہیں ہو رہا۔ کوئی کھڑی زبر ہو، کوئی مد ہو تو ہم اس کو لفظ کو لمبا کر سکتے ہیں، کیونکہ ان میں سے ایک بھی علامت موجود نہیں ہے تو ہم اس کو سما اتنا ہی لمبا کریں گے، اس سے زیادہ لمبا نہیں کریں گے۔ دوسری لائن کو پڑھتے ہیں، وا زبر وا، لام زبر میم لم، میم زبر ما، ولما، الف زے لام لام زبر لام، الا، یہاں پہ اس کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، یہاں بھی ہم لفظ کو لمبا کریں گے، ادھر قدرے کم کریں گے، ادھر اس سے تھوڑا سا زیادہ کریں گے۔ الف زبر دال، اد، دال پیش واو دو، ادو، اسی طرح ہا زبر تا، ہت، تا کھڑی زبر تا، حتا، الف زے یا، یا زبر یا، قاف زبر کا، ایاک، نون پیزا، نزا زیر زی، نزی، لام زبر لا، نزیلا۔ اب اس لفظ کو میں نے دو حصوں میں کر کے مکمل کیا، جس طرح نون پیزا، نزا زیر زی، نزی پڑھا میں نے، اور آگے لام زبر لا، نزیلا۔ اس کو آپ سیدھا بالکل نزیلا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو اپنے اس طرح سے سبق کا عادی بنانا ہے ان چیزوں کا کہ آپ کو ہر طریقے سے پڑھنا آتا ہو۔ اب توڑ کا ایک ہی طریقہ ہوگا، لیکن ہم اس کو 2 یا 3 طریقوں میں کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ ہمیں ہر طریقے سے پڑھنا ہے، اور قرآن پاک کی قاعدے کی، ذکر و اذکار کی، ان تمام کی خوبصورتی ہی یہی ہے کہ ہمیں ایک اچھے اور بہترین طریقے سے اس کو آگے کسی کے سامنے ریپرزینٹ کرنا آ جائے۔ تیسری لائن کو پڑھتے ہیں، را زبر با، رب با زیر بی، ربی، را زبر با، رب با زیر یا بی، ربی، را زبر با، رب با زیر بی، ربی، ہا کھڑی زیر ہی، ربی ہی، را زبر با، رب با پیش بو، ربو، نون زبر نا، ربنا، را زبر با، رب با پیش بو، ربو، کاف پیش میم کم، ربکم، عین زبر نون، عن، نون زیر یعنی، عنی۔ تمام سبق کو پڑھنے کے بعد ایک دفعہ ہم اس کو شروع سے ملا کے سارا تواتر سے پڑھیں گے، بنا توڑ کے اور جوڑ کے ساتھ۔ ان، انا، انی، منا، منی، ثم، ولما، الا، ادو، حتی، ایاک، نزل، ربی، ربی، ربه، ربنا، ربکم، عنی۔ اسی طرح تمام سبق کو پڑھنے کے بعد ہم نے اسی اپنی ایک معمول کو قائم رکھتے ہوئے چلنا ہے کہ ہم نے سبق کو کم سے کم 2 سے 3 مرتبہ قاعدہ، سپارہ یا قرآن پاک بند کرنے سے پہلے لازمی دہرانا ہے۔ اس کو آپ اپنی ایک عادت کا حصہ بنا لیں، آج سے ہی بنا لیں۔ اگر آپ آج اس سبق کے ساتھ جڑ رہے ہیں یا آپ تمام پچھلے اسباق سے چلتے آ رہے ہیں تو اس چیز کو اپنا معمول بنا لیں کہ سبق میں نکھار، سبق میں بہتری اسی صورت ہی قائم ہوگی جب آپ سبق کو پڑھ کے دہرائیں گے۔
एक दफ़ा तो आपने खुद दोहराना है और एक दफ़ा जब आपने सबक सुनाना है किसी को, असातिज़ा में से किसी को सबक सुनाना है, तो उससे पहले भी अपना एक रिवाइज करना, दोहराई का एक सिलसिला आपने बना के रखना है। वीडियो से मुतल्लिक कोई भी सवाल अगर आप पूछना चाहें, इस सबक से मुतल्लिक कोई सवाल अगर आप मुझसे पूछना चाहें, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे सवालात पूछ सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम सवालात के जवाबात वहाँ ज़रूर दूंगा। वीडियो को, इस सबक को आपने स्किप नहीं करना, मुकम्मल देखना है, मुकम्मल पढ़ना है, फिर आपको इसका फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि जो सबक आज हमने पढ़ा उसको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।